السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد شرکیہ مختلف مذاہب میں، مختلف اقوام میں، مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے تھے۔ مشرکین مکہ نے لات اور منات اور عزا اور حبل کے بت بنا کر کعبہ میں اور مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے، اور انہی کے نام سے پانسے کے تیر بھی رکھے ہوئے تھے۔ اپنے کاموں کے لیے ان کو شگون کے طور پہ لیتے تھے۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور خدا پاک کا تین کا مجموعہ اقنوم جس کو کہتے ہیں، مولانا تقی عثمانی کی عیسائیت کیا ہے اس کو پڑھیں تو بڑی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ اور ہندو مت میں یہ ٹرینٹی اس کو کہتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ۔ اور ہندو مت میں برما، وشنو، شیوا، یہ تین خداؤں کا تصور ہے، اور اس لیے اس کو تری مورتی کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ خدا کی صفات کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے مذہب میں شرک کا عقیدہ گھڑتے ہیں۔ اور اس لیے مشرکین مکہ جو کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، توحید سے یہ شروع ہوئے تھے، اور عیسائیت اور یہودیت میں بھی عقیدہ توحید ہی چلا تھا، لیکن وہ شرک پر جا کر ختم ہوا۔ ہندو مت کے اندر جتنی 4 ویدیں ہیں ان کے اندر بھی توحید کا عقیدہ ہے، لیکن بعد میں آ کر وہ تری مورتی بھی جا کے ختم ہوتا ہے۔ اسلام آیا ہے تو اس میں اس نے سورۃ اخلاص کا نظریہ پیش کیا ہے کہ کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ وہ خود وہ ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن سب کو اپنی حاجات کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور وہ حاجات پوری بھی کرتا ہے کہ اس کی شان ہے، اور نہ کوئی اس سے ہے، نہ وہ کسی سے ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ بالکل واضح نظریہ کر دیا کہ جو عیسائیت کے اندر جو آسمانی خدا کا تصور ہے، پھر اس میں حضرت عیسیٰ کو اس کا بیٹا مانا جاتا ہے، تو یہ تصور ہے جو مشرکین مکہ نے فرشتوں کے بارے میں عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، تو خدا تعالیٰ اس کی مذمت میں فرماتا ہے کہ تمہاری اپنی بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارے رنگ اڑ جاتے ہیں اور منہ کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، خوف سے، دہشت سے، کہ اب ہم جنگ کے ماحول میں بچیوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور یہ چیز جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ چیز تم خدا کے لیے موسوم کر رہے ہو۔ اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب خدا فرشتوں کی تخلیق کر رہا تھا؟ بندے اور جن تو پیدا ہوتے ہیں، فرشتے پیدا نہیں ہوتے۔ فرشتے خدا کی تخلیق ہیں، خدا کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، خدا ان کو تخلیق کرتا ہے۔ تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب خدا فرشتوں کی تخلیق کر رہا تھا؟ ایسے منہ سے بنائے ہوئے نظریات ہیں جن کو انہوں نے عقیدے کے اندر خدا کے ساتھ جا کے شریک کر لیا۔ اس لیے خدا پاک کو اس سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ جو شرک کر کے لائے گا اس نے میری پگ میں ہاتھ مارا ہے، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا، باقی جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ شرک کا عقیدہ چھوڑ دیا جائے، اور باقی اعمال کی کوشش کی جائے، تو اعمال میں کمی بیشی خدا پاک کو محشر کے میدان میں دور فرما دیں گے۔ لیکن عقیدہ شرک جو کہ خدا کے مد مقابل ہوتا ہے، اور خدائی کے تصرف میں ہاتھ ڈالنا ہے، تو وہ خدا برداشت نہیں کرتا۔ کوئی حکمران بھی برداشت نہیں کرتا، خدا کیا برداشت کرے گا؟ تو اس لیے یہ بہت مہلک نظریہ ہے، اس لیے تمام انبیاء نے اس کی مذمت کی ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنے جو کلمہ بھی تھا اس میں پہلے یہی تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہر مذہب کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کوئی نبی ہم نے جو بھی بھیجا اس کو یہی حکم تھا
کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔